الرحمن الرحیم باب ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ تقدیر مبرم، شبہ مبرم، معلق۔ مبرم کبھی نہیں بدلتی۔ شبہ مبرم اللہ کے پیارے نبیوں اور ولیوں کی دعاؤں سے یا ماں باپ کی دعاؤں سے، خاص اللہ کا کو مقرب بندہ دعا کرے بدل جاتی۔ تقدیر معلق یہ مختلف اوقات میں مختلف افعال سے بدلتی رہتی، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی تقدیر لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دی گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھتا کون ہے؟ جو اہل حقیقت میں سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولا علی قاری آگے مثال دیں گے، مولا علی قاری فرماتے ہیں تقدیر پڑھنا ابھی ہر بندے کا کام نہیں، اللہ جسے علم دے۔ اور تقدیر کچھ ہوتی ہے حقیقت والی اور کچھ ہوتی ہے عام ظاہر والی۔ جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی نظر تھی شریعت پر، خضر علیہ السلام کی نظر تھی حقیقت پر۔ وہ جو بچے کو مکہ مارا قرآن میں ذکر ہے، قتل کر دی، انہوں نے تقدیر مبرم میں دیکھ لیا تھا کہ یہ بچے نے کبھی بھی کلمہ خود قتل کر دی، مار دی۔ اس کی حکمتیں وہ خیر وہ تفاسیر کے اندر اور ہیں۔ تو تقدیر پڑھنے کے لیے اللہ اہل حقیقت والی آنکھ چاہیے۔ ہمارے بھی گلے میں، میرے بھی گلے میں اس ٹائم میری تقدیر ہے، آپ کے بھی سب کے ہے، لیکن کبھی کسی نے کسی کی تقدیر لٹکتی دیکھی نہیں۔ یہ نظر اللہ کے بندوں کو، خاص بندوں کو، جسے اللہ چاہے اسے آتی۔ مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، بتائیں ذرا تقدیر کیا ہے؟ فرمایا طریق مظلم، یہ ایک مظلم راستہ ہے، طریق راستہ ہے، اندھیرے والا راستہ ہے، اس کے اندر نہ چل۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا سر اللہ، تقدیر اللہ کا راز ہے جو اللہ نے تجھ سے پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا اس کی تفتیش نہ کر، اس کے اندر بحث و مباحثہ نہ کر۔ اور آگے حدیث آئے گی، صحابہ کرام تقدیر میں بحث کر رہے تھے، حضور نے منع کر دیا کہ ان مسائل میں جھگڑا نہ کرو، بس جتنا ہمارا ایمان ہے تقدیر کے اچھا ہونے پہ اور برا ہونے، ایمان کی صفتوں کے اندر ہے۔ تقدیر اچھی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے یہ بھی تقدیر میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر حکمتیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ مسلمان کا ایمان ہے جو فرمایا، حتیٰ کہ فرمایا کانٹا بھی میرے امتی کے پاؤں میں چبھے اللہ اس پہ بھی اس کے ثواب دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا۔ پہلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کی حکمت یہ تھی، اس کی حکمت ایک تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کس لیے؟ تاکہ فرشتے اس کو دیکھیں، اور جب وہ دیکھیں کہ واقعی جس طرح اللہ نے لکھا ویسے ہو گئے، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہونا ہے کائنات میں وہ یقینی طور پر ام الکتاب میں محفوظ کر دیا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، وکان عرشہ الماء، عرش الہی اس وقت پانی پر تھا۔ یہاں پر اختلاف ہے کہ پانی اور عرش اور ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ہوا ان کے درمیان تھی، یہ کیا تھا؟ اول الخلق کی بات ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا، ابن حجر فرماتے ہیں اختلاف الروایات فی اول المخلوقات، خلاصہ یہ ہے سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور اس کے بعد باقی ساری اشیاء، ان میں سے جیسا کہ حدیث جابر ہے، وہ پڑھی آپ نے حدیث جابر پوری، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جز کے نور کے 4 اجزاء میں تقسیم کیا، ایک سے یہ بنایا، ایک سے یہ، ایک سے یہ، چوتھے کو پھر 4 اجزاء میں تقسیم کیا۔ وہ سارے وہ قابل غور پڑھنے والی۔ آگے حضرت ابن عمر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکات کے اندر حدیث نمبر 80 ہے، آپ کے کتنا ہے نسخے پہ؟ ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، یہاں 80 ہے، ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز ایک اندازے سے ہے اور ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، حتیٰ کہ ہر چیز تقدیر میں سے، حتیٰ کہ عجز اور کیس۔ عجز اور کیس کے 2 معنی ہیں، ایک عاجز آنا اور کیس کا معنی قادر ہونا، یعنی اگر کوئی بندہ اس کی ذہن زندگی میں عجز ہے اس حوالے سے، یہ بھی تقدیر کے حوالے سے، اگر کوئی بندہ مضبوط ہے دینی دنیاوی ہر حوالے سے، تو یہ بھی اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور دوسرا کہا العجز اور کیس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ بے وقوفی اور عقل مندی، دانائی اور نادانی پر بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دانا ہے تو یہ بھی تقدیر سے ہے، اور اگر کوئی مثلا دیکھیں نا، ذہن ہر بندے کا ایک جیسا تو نہیں ہے دنیا پہ، ہے کہ نہیں؟ اب آئنسٹائن کافر ہے، ایسے ہی اس کا دماغ دیکھیں کتنا، اسی طرح جن کفار نے کام کیے ہیں، یہ سافٹ ویئر وغیرہ ایجاد کیے ہیں،
یا مسلمانوں کے جو سائنسدان ہوئے ہیں جتنے بڑے، اور امریکہ کے اندر وہ ایک چرچ ہے میرے خیال سے، اس کے اندر ایک وال انہوں نے دی ہے پوری، ایک مسلم سائنسدان کو انہوں نے پکچر اس کے اوپر لگائی ہوئی، بڑا نام ہے مسلمانوں نے یہ علم الطب میڈیکل اس کو یاد کرنے والا مسلمان ہے، جابر بن حیان علم کیمیا کا بانی مسلمان، لیکن ہمارے مسلمانوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ آج ہمارے جتنے کالج یونیورسٹیز کے طلباء اور عام معاشرے کے افراد وہ متاثر ہیں کہ یورپ سے، گوروں سے، کہ دیکھیں جی انہوں نے سائنس میں مہارتیں کی ہیں، ان سب نے جتنا علم لیا ہے مسلمانوں کی خیرات ہے۔ آج مسلمان نے چھوڑ دیا، یہ علیحدہ بات ہے، آج مسلمان نے خود اپنا زوال کیا ہے، انہوں نے یہ جدید علوم کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جس کی وجہ سے اب وہ نیچے آ گئے اور انہوں نے محنت کی وہ اوپر چلے گئے۔ اور ایک وقت تھا کہ وہ سارے مسلمانوں کے اسٹوڈنٹ تھے، اور آج بھی مسلمانوں کے جو رہنما تھے سائنسدان، ان کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کے مخطوطے انہوں نے سنبھال کے رکھے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک بڑا علمی ذخیرہ، ہمارے بندوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، مسلمانوں کو ہی نہیں پتہ۔ تو یہ چیزیں بھی تقدیر ہیں، اللہ تعالیٰ کس کو زیادہ عقل دے کس کو کم دے، یہ تقدیر ہے، اور جس کو عقل بالکل نہیں دی اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی 81 نمبر، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، فرمایا آدم موسیٰ سے جیت گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہ آدم ہیں الذی خلقک اللہ بیدہ، کہ جس کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی، یعنی اپنی مخلوق شدہ خاص روح جو اللہ کی خاص رحمتوں میں رہتی تھی وہ پھونکی۔ واسجد لک ملائکتہ، اور آپ کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، آپ کو جنت میں رہنے کے لیے جگہ دی، اور آپ نے احبط الناس، آپ لوگوں کو نیچے لے آئے، بخطیئتک الی الارض، اپنی لغزش کی وجہ سے زمین پر۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے نہ لغزش ہوتی ہے، خلاف اولا کام، اور لغزش بھی بعض علماء کہتے ہیں کیا ہے، حکم ہو کہ نہ کریں لیکن رضا ہو کہ یہ کام کر لے۔ اب حکم تو تھا کہ ظاہری طور پر نہیں کھانا، لیکن حکمتیں اور رضا تو تھی کہ کھانا ہی کھانا ہے، اور یہ بھی تقدیر ہی تھی نا، یہ آگے آدم علیہ السلام کہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ موسیٰ ہیں الذی استفاک اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنی رسالت اور کلام کے لیے، آتاک الالواح، اللہ نے آپ کو تختیاں عطا فرمائیں جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور آپ کو قرب دیا سرگوشی کا، وقربناہ، کیسے قرآن پاک میں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وقربناہ نجیہ، ایک آیت میں یہ بھی الفاظ ہیں۔ فبکم وجدت اللہ، کتنا وقت آپ نے پایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں لکھا تھا، تورات کو لکھا تھا قبل اس سے کہ میں پیدا کیا جاؤں، قبل ان اخلق۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ کے پاس جو تورات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے سے کتنی دیر پہلے لکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 عام، 40 سال پہلے۔ 40 سال سے مراد کیا ہے؟ عدد کثیر، مراد ایگزیکٹ 40 سال نہیں، اس میں بھی بات ہے کہ 40 سال دنیا والے ہیں یا وہ اوپر والے ہیں۔ اوپر والے 40 سال کتنے، اس کے اندر بڑی وہ زبردست انہوں نے بحث کی ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اوپر والے کتنے ہزار سال کے برابر، یا دنیا کے کئی ہزار سال کے برابر وہاں کا ایک سال ہے یہ، خیر اس سے مراد عدد کثیر ہے۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے حل وجدت فیہا، اے موسیٰ کہ آپ نے پایا تورات میں، وعصا آدم ربہ فغوا، کہ اللہ نے تورات میں لکھا ہے آدم علیہ السلام نے لغزش کی اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ یہ ادب والا ترجمہ ہے، وگرنہ یہ جو ترجمے باقی ہیں یہ بالکل درست ہم انہیں نہیں سمجھتے کہ آدم علیہ السلام عصا کا کیا کیا ترجمہ، نافرمانی کی اپنے رب کی، بھٹک گئے، بھول گئے، اور غوا کا معنی نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ انبیاء کے لیے ترجمہ یہ اصول ہے ہمارا اہل سنت کا کہ الفاظ کا ترجمہ اور تشریح کرتے وقت ہستیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی لفظ آیا ہے روایت میں یزید کے لیے، اس کا ترجمہ اور اعتبار سے کرنا ہے، اگر کوئی لفظ آیا ہے مولا علی پاک کے لیے تو اس کا ترجمہ اور اعتبار سے کرنا ہے۔ یعنی انبیاء کی طرف، مثلا اب دیکھیں اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، کوئی خدا نہیں مگر اللہ، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ لفظی ترجمہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں اس کا کیا ترجمہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ کیا نبی کے لیے ترجمہ جائز ہے کرنا؟ ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، آپ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اپنے لیے کو لفظ اللہ کی بارگاہ میں آجی سے بولے، نبی بول سکتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بات کہے، وہ خدا ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ امتی کو کسی نے حق نہیں دیا کہ وہ اللہ والے کام کرے یا نبی والے کام کرے، سمجھ آ گئی؟
اللہ اور اللہ اپنے نبیوں کو جیسے مرضی بلائے، وہ بڑا اللہ، وہ اللہ ہے، وہ بڑا ہے، جو جیسے مرضی بلائے، محبت سے بلائے۔ اللہ زجر و توبیخ فرمائے جس طرح مرضی فرمائے، وہ اظہار محبت کا اظہار محبت جن جیسے مرضی الفاظ میں فرمائے۔ اور انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کو الفاظ پیش کریں تو کیا امتی کا یہ حق بنتا ہے امتی اٹھ کر کہے کہ نعوذ، آج کو بندہ کہے یونس علیہ السلام ظالم تھے، بدتمیزی کی نسبت سے کافر ہو جائے گا، گستاخ ہے نا، گستاخی کرے گا نبی کی، بے ایمان ہو جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا اس کا۔ لہٰذا انبیاء و اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں ہستیوں کے لیے ترجمہ کرتے وقت احتیاط کے پہلو کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ پچھلے دنوں، پچھلے سال 2 سال میں آپ نے دیکھا ہے کتنا طوفان، وہ صرف 1-2 لفظوں سے کتنا بڑا طوفان بن گیا ہے کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت سے یہ لفظوں کے چناؤ سے وہ اتنا اختلاف، حالانکہ وہ اختلاف ہی خیر۔ اچھا جی، واساد مربہ فغوا کالا نام، کہ آپ نے جناب آپ نے یہ لکھا ہوا پڑھا تھا تو رات میں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی۔ قالا فتلومونی، فرمایا کہ آپ مجھے ملامت کرتے ہیں اس بات پر ان عملت کہ میں نے وہ کام کیا کتبہ اللہ علیہ جس کو اللہ نے مجھ پر لکھ دیا تھا، ان اعملہ قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، میرے کرنے سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں یہ بات تو لکھ دی تھی، تو آپ مجھے لکھی ہوئی تقدیر کی چیز پر ملامت کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے، مسلم شریف کی روایت۔ اور اس کے اندر علامہ زرقانی، علامہ بدر الدین عینی، امام ابن حجر اسقلانی، تمام محدثین اور ملا علی قاری انہوں نے لکھا کہ یہ جو ملاقات تھی کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ انبیاء کی ملاقات جو ہوئی تھی دنیا میں ہوئی تھی۔ ایک یہ احتمال، بعد نے کہا اچھا کئی کہتے ہیں کہ یہ جی معراج کی رات ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی ایک دلیل نہیں ہے کہ یہ ملاقات معراج کی رات ہوئی تھی۔ ان دربہما سے مراد حضائر القدس، اللہ کی خاص تجلیوں کے جلووں میں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے اندر ملا علی قاری نے ایک انوکھی بات کی، ایک تو یہ بات، یہ ملاقات دونوں انبیاء کے قبروں میں جانے کے بعد ہوئی، یہ کسی محدث نے بات نہیں کی سوائے ملا علی قاری کی، بِأَنْ أَحْيَاهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زندہ کیا۔ قبر میں نبی خواہش کر رہے ہیں کہ میں نے ملنا ہے، رب دونوں نبیوں کو زندہ کر کے آپس میں ملا دیتا۔ یہ یہ ملا علی قاری نے کی۔ دوسرا معنی یہ ملاقات کب ہوئی؟ آدم علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے، کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا اور وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ تیسرا معنی محدثین نے جو لکھا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام قبر میں ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کی قبر تک تمام پردے اٹھا دیے، اور قبر کا حجاب موسیٰ نبی کی نگاہ سے ختم ہو گیا۔ وہ بات قبر سے کر رہے تھے، موسیٰ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سن رہے تھے۔ یہ تیسرا احتمال۔ اور کئی یہاں پہ اڑ جائیں گے یعنی جن کی وہ ذہنیت ہے نا، نہیں اب ہضم نہیں، اب مسلم کی حدیث ہے، ہضم نہیں ہوگی کئیوں کو۔ ایسے ہی ہے نا، آپ دیکھیں نا یہ عقیدہ اہل سنت والا ہے کہ نہیں، اس کے اندر جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ 1400 سال سے اہل سنت کا عقیدہ۔ اب خارجیوں کے بعد ہضم نہیں ہوگی، کہیں گے نہیں میرے بھائیو یہ معراج کی رات ہوئی تھی۔ دلیل کیا ہے معراج کی رات ہوئی تھی ملاقات؟ کسی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ معراج کی رات ہوئی تھی؟ نہیں، محدثین نے نہیں لکھا۔ احتمال ہے نا، تو احتمال کوئی بھی ہو سکتا ہے، احتمال 4-5 انہوں نے لکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترک میں ایک بات اشارہ انہوں نے دیا ہے بخاری شریف کے ترک میں کہ الجمل، یہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ الجم البحر۔ امام بخاری نے ایک ترک کے آگے لکھا ہے، یعنی امام بخاری کو کوئی نہ کوئی دلیل ملی تھی کہ یہ ملاقات کسی دریا کے کنارے پہ ہوئی تھی، لیکن ان کو صحیح سند سے نہ پہنچی ہوگی، انہوں نے نہیں لکھی۔ اگلی روایت جی، ابن مسعود فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صادق المصدوق، آقا کریم علیہ السلام صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں۔ اچھا یہ صادق اور مصدوق کا کیا مطلب ہے؟ صادق اور مصدوق کے 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ صادق آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی سچ بولتے تھے، اور مصدوق کہ آپ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ نے جتنی خبریں دیں وہ درست دیں۔ اور صادق اور مصدوق کا ایک معنی
یعنی یہ یہاں ملا علی قاری نے یہی لکھا کہ اپنی اعلان نبوت سے پہلے تمام افعال میں سچے تھے اور بعد میں بھی آپ نے تمام افعال میں۔ دوسرا معنی صادق اور مصدوق کا، صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے مطابق خبر دے، جس طرح بات ہو وہ ویسے ہی لوگوں کو بتائے، اور مصدوق وہ ہوتا ہے جو جس طرح بات کہہ دے اللہ واقعی اس طرح فرما دے۔ تو یہاں پہ حضرت ابن مسعود فرماتے مجھے اس محبوب نے حدیث میرے آقا نے بیان کی جو صادق بھی ہیں، باتیں بھی سچی بتاتے ہیں، اور مصدوق بھی ہیں کہ وہ جس طرح کہہ دیتے ہیں اللہ بھی اسی طرح فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکات کی حدیث نمبر 82 فرمایا بے شک تم میں سے ایک کو پیدا کیا جاتا ہے، تمہارے ایک میں ہر ایک انسان کی خلقت پیدائش جمع کیا جاتا ہے اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ کے اعتبار سے، 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، پھر بن جاتا ہے علقتاً جمع ہوا ایک یعنی خون کا جمع ہوا ٹکڑا اس کی مثل، یعنی 40 دن پھر اس کے اوپر گزرتے ہیں تو وہ ایک لوتھڑا بن جاتا ہے خون کا، ثم یکون مضغہ فرمایا پھر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے 40 دن بعد، مثل ذالک کسی کی مثل، پہلے 40 نطفہ پھر 40 بعد لوتھڑا نہیں جمع ہوا خون، پھر 40 دن بعد گوشت کا لوتھڑا، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو ابھی بچہ بن رہا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے پیدائش کے کن مراحل سے گزر رہا ہے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ اور یہ پچھلے دنوں طاہر القادری صاحب کی وہ کلپ آیا تھا میرے، وہ تصویریں دکھا رہے تھے، نیٹ سے شاید آپ دیکھ لیں، وہ یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور انہوں نے تصویریں بھی دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مائکروسکوپ لگا کے ماں کے رحم کے اندر سائنسدانوں نے نئی تحقیق کی ہے، بچہ 40 دن بعد کیسے ہوتا ہے، اس کے 40 دن بعد کیسے ہوتا ہے، اس کے 40 دن بعد کیسے ہوتا ہے، یعنی جو ٹائم پیریڈ وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب فرشتہ آتا ہے آخری 40 دن میں تو فرشتہ آ کے جب لکھتا ہے، فرمایا فرشتہ پھر اس کی صورت بناتا ہے، فرشتہ اس کی، یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ رسول اللہ نے۔ کتنے 100 سال پہلے، 1450 سال پہلے سائنس آج آ کے تحقیق کر کے اس بات کو، کافر جن کو آپ، وہ سائنسدان بے ایمان کافر جن کو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ جس دن، جس وقت، جس لمحے مصطفیٰ نے خبر دی تھی آج سائنس نے ثابت کیا ہے واقعی بچہ اسی طرح بنتا ہے جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ 1400 سال پہلے یہ بات آپ کو خبر کون دے سکتا ہے؟ اللہ کا سچا نبی دے سکتا ہے۔ بالکل انہوں نے وہ پکچرز اس میں دکھاتے ہیں 40 دن بعد ایسے ہوتا ہے، پہچانا نہیں جاتا، پھر 40 دن بعد، پھر 40 دن بعد، اینڈ پہ جا کے کامل تیار۔ فرمایا پھر فرشتہ آتا ہے 4 کلمات کے ساتھ، دوسری حدیث میں پھر فرشتہ آتا ہے اس کی صورت بناتا ہے، اس کے اندر دوسرے لفظ ہیں، لکھ دیتا ہے اس کا عمل، اس بندے نے کیا کرنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنے گناہ کرنے ہیں، یہ لکھا جاتا ہے، متقدیر، اور اس کی مدت زندگی کتنی دیر زندہ رہنا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا خوشبخت ہونا یا بدبخت ہونا بھی، جنتی یا کہ جہنم، کام کون سے کرنے لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی، سائنس بھی یہ ثابت کرتی کہ روح بچے میں اتنے عرصے بعد پڑتی ہے۔ فرمایا روح پھونکی جاتی اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، بے شک تمہارا ایک، ہر ایک تم میں سے کوئی ایک عمل کرتا رہتا ہے جنتیوں والے بندہ کام، حتیٰ کہ نہیں ہوتا اس کے اور جنت کے درمیان مگر ایک گز کا فاصلہ۔ یہ گز بطور تمثیل ہے، مثال دینے کے لیے، ایک بندہ نیک کام کرتا جا رہا ہے، بس وہ جنت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے اوپر تقدیر سبقت لے جاتی ہے اور وہ کام کرتا ہے جہنمیوں والے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کئی بندے ایسے دیکھ لیں زندگی انہوں نے بڑی اچھی گزاری، اینڈ پہ جا کے مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، کافر ہو کے مر گئے، ہے کہ نہیں؟ تو جہنم میں چلے گئے۔ اور فرمایا کوئی بندہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بندہ شرابی، زانی، ساری زندگی برے کام، بے حیا، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی بہت قریب ہی ہوتی ہے جہنم۔ فرمایا اس کے اوپر تقدیر سبقت لے جاتی ہے، وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے تو مر جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر واضح طور پر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے اندر بندے کو یہ کہا گیا، مسلمان کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ کوئی برا عمل بندہ کرتا ہے اس کو دیکھ کے اس کے اوپر فوراً جہنم تھوپ دینا یہ آپ کے لیے بالکل لائق نہیں۔
اور ایک بندہ نیک کام کرتا ہے اور یقیناً یہ گارنٹی دے دینا یہ پکا ہی جنتی ہے، یہ بھی بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں کس کا خاتمہ۔ دیکھیے حتیٰ کہ علماء ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہندو کو بھی برا نہ کہو، گالی نہ دو، ٹھیک ہے، برا سے برا گالیاں نہ دو، اس کے اوپر لعنت نہ کرو جیسے پیچھے گزر گیا۔ عین ممکن ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کو اسلام دے دے، اور اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا سارے پچھلے گناہ تو ہو گئے معاف۔